बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। शाह सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात से पहले फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। लबनान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, अरब इसराइल ताल्लुकात पर बातचीत। इस्माइल हानिया ने किया फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप का दौरा, कहा हमास के रॉकेट तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस, एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए, मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए, चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें, अनकरा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड 19 की। इंडिया की कोविड 19 केसेस 42,50,000 हो गए हैं। अब इंडिया अमेरिका के बाद कोविड 19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां वायरस की वजह से 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 90,802 केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 32,50,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 77.30% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में डेथ रेट 1.70% है। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि मुल्क में फिलहाल 8,82,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने कहा है कि अब तक मुल्क में 4,95,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 328 मौतें महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गईं। कर्नाटक में 95, तमिलनाडु में 88, उत्तर प्रदेश में 77, आंध्र प्रदेश में 70, पंजाब में 54 और वेस्ट बंगाल में 52 मौतें रिकॉर्ड की गईं। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। अब महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र मौतों के एतबार से भी सबसे आगे है, जहां अब तक 27,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। पूरे मुल्क में मेट्रो ट्रेनें 5 महीने बाद फिर से दौड़ने लगी। अनलॉक 4 के तहत मेट्रो सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया गया था। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेनें फिर से शुरू हुई, लेकिन इसके लिए एक सख्त प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना लाजमी कर दिया गया है। हैदराबाद में सिर्फ एक कॉरिडोर मियापुर से LB नगर तक मेट्रो सर्विस शुरू की गई। मेट्रो अहदेदारों ने बताया कि हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है और मेट्रो सर्विस सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दस्तयाब है, जिसके बाद शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेन सर्विस चलाई जा रही है। कल एक और कॉरिडोर पर मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि परसों तीसरे कॉरिडोर को खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स में मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि उन स्टेशंस पर मेट्रो नहीं रुकेगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जाएगा।
حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے بتایا ہے کہ ہم تمام احتیاطی قدم اٹھا رہے ہیں اور کووڈ-19 گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کر رہے ہیں تاکہ میٹرو سفر کے دوران کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ریڈی نے کہا کہ عام لوگوں کو اپنے کام کی جگہوں پر پہنچنے میں کافی مشکلیں پیش آ رہی تھیں۔ تلنگانہ میں 1802 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ریاست کے جملہ کیسز 1,82,771 ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 9 لوگوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی۔ اس کے بعد ریاست میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 895 ہو گئی ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریا نے کہا ہے کہ ہندوستان کے بعض حصوں میں کووڈ-19 کی دوسری لہر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اب احتیاط کرتے کرتے تنگ آ چکے ہیں اور دہلی میں لوگوں کو ماسک پہنے بغیر اور بڑی تعداد میں ایک ساتھ جمع دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی انٹرنیشنل صورتحال کی۔ دنیا بھر کے کووڈ-19 کیسز 27 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ورلڈ میٹر ویب سائٹ کے مطابق اب تک کرونا وائرس سے 2,73,00,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8,94,000 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ برازیل میں 14,500 سے زیادہ کرونا وائرس کیس ریکارڈ کیے گئے اور 447 موتیں ہوئیں۔ برازیل امریکہ اور انڈیا کے بعد کووڈ-19 سے بری طرح متاثرہ تیسرا ملک ہے۔ برازیل کے کووڈ کیس ورلڈ میٹر ویب سائٹ کے مطابق 41,50,000 ہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں 41 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے اور 9 لوگوں کی موت ہوئی۔ عہدیداروں نے میلبرن میں پابندیاں برقرار رکھی ہیں اور 28 ستمبر تک بڑھا دی گئی ہیں۔ آسٹریلیا میں اب تک 26,200 کیسز پائے گئے ہیں اور 760 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ امریکہ کی 22 ریاستوں میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 64,60,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 1,94,000 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر کرونا وائرس وبا کے لیے چائنا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں سماجی اور معاشی تباہی آئی ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کووڈ-19 کے لیے چائنا کو جواب دہ بنانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ میں 3 نومبر کے صدارتی الیکشنز کے لیے محض 56 دن باقی بچ گئے ہیں۔ سیریا میں یونائیٹڈ نیشنز کے 200 سے زیادہ سٹاف ممبرز میں کووڈ-19 پایا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ UN کوآرڈینیٹر عمران رضا نے یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں کو خبر دی ہے کہ کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے ایک میڈیکل سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چائنا نے پہلی مرتبہ اپنی کووڈ ویکسین کو منظر عام پر لایا ہے۔ چائنا میں اس ویکسین کے تعلق سے کافی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں۔ ابھی ویکسین کو مارکیٹ میں نہیں لایا گیا ہے، لیکن اس ویکسین کو بنانے والوں کو امید ہے کہ اسے منظوری مل جائے گی اور تمام مرحلے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ سال کے ختم تک یہ ویکسین بازار میں آنے کی امید ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ 30 ستمبر تک اپنی دوسری کووڈ ویکسین کے شروعاتی تجربے مکمل کر لے گا۔ رشیا میں 5,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور ایک دن میں 51 لوگوں کی جان گئی۔ پاکستان میں 394 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ پاکستان کی جملہ انفیکشنز 2,99,000 ہو گئے ہیں۔ ملک میں مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ پچھلے ہفتے وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، لیکن ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ نائجیریا میں ڈاکٹرز نے تنخواہوں کے مسئلے پر ایک بار پھر ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے کووڈ ریسپانس متاثر ہو رہا ہے۔ فلپائن میں 1400 کے قریب نئے کیس پائے گئے ہیں۔ یہ کیس پچھلے کئی دنوں میں سب سے کم ہیں۔ انڈونیشیا میں 2,900 کے قریب نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 105 موتیں ہوئی ہیں۔ ملیشیا میں 4 نئے کووڈ ہاٹ سپاٹ سامنے آئے ہیں۔ جرمنی میں کووڈ-19 کیسوں میں 800 کا اضافہ ہوا۔ آسٹریلیا کی حکومت نے کووڈ ویکسینز کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں 119 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ہنڈراس کے وزیر فائنانس کووڈ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ چائنا میں 12 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ میکسیکو میں 4,600 کیس پائے گئے اور 232 موتیں ہوئیں۔
UAE में 477 नए केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। शाह सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात से पहले फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। लबनान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से मुलाकात, अरब इसराइल ताल्लुकात पर बातचीत। इस्माइल हानिया ने किया फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप का दौरा, कहा हमास के रॉकेट तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस। एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए, मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए, चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें, अनकरा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के मसले का एक मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहता है, जिसके लिए 2002 की अमन पहल एक बुनियाद हो सकती है। शाह सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जब हाल ही में UAE ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे अरब मुल्क भी जल्द ही UAE के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। शाह सलमान ने इस मौके पर अमन कोशिशों के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। शाह सलमान ने ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ उस वक्त तक मामूल के ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत बन नहीं जाती। ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जैरेड कुशनर ने उम्मीद जाहिर की है कि दूसरे अरब मुल्क भी कुछ महीनों के अंदर ताल्लुकात कायम करेंगे। शाह सलमान के जानशीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कुशनर ने फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हाल ही में इस मकसद से कुशनर ने मिडल ईस्ट का दौरा किया था। लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के लीडर्स ने एक मुलाकात की, जिसमें इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में गौर किया गया। हमास के चीफ इस्माइल हानिया का लबनान के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप में दौरा भी हुआ, जहां पर उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। हिजबुल्लाह के अलमनार टेलीविज़न चैनल ने बताया कि इस मौके पर हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के महाज को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते के हालात के बारे में बातचीत की। उन्होंने फ़लस्तीन कॉस के रास्ते में हायल रुकावटों और ख़तरों के बारे में भी गौर किया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब हाल ही में UAE ने इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए हैं। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के दरमियान मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
اسماعیل ہانیہ چہارشنبے سے لبنان میں ہیں۔ یہ تقریباً 30 سال کے عرصے میں لبنان میں ان کا پہلا دورہ ہے اور انہوں نے فلسطینی ریفیوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ریفیوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے راکٹس غزہ کی سرحدوں سے کچھ میٹر کی دوری تک ہی جا سکتے تھے، لیکن آج غزہ میں مزاحمتی تنظیم کے پاس ایسے راکٹس ہیں جو تل ابیب اور تل ابیب سے دور وار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ یہ فیصلہ عوام اور ان کے ضمیر کے خلاف ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ پچھلے 13 برسوں میں کئی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کو یورپی ملکوں نے وارننگ دی ہے کہ گریس اور سائپرس کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی وزیروں نے اس سلسلے میں قدم اٹھانے پر غور کیا ہے۔ ترکی نے سائپرس کے قریب سمندر میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان اور یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل کے درمیان اتوار کو ٹیلی فون پر بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے تناؤ کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ بیلاروس میں احتجاجیوں کی قیادت کرنے والی لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکومت کے خلاف ایک زبردست مارچ کے بعد اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری دارالحکومت منسک میں عمل میں آئی۔ بتایا گیا کہ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لیا۔ حال ہی میں متنازع الیکشنز کے بعد سے بیلاروس میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تازہ بریگزٹ بات چیت کے موقع پر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ لندن میں اس بات چیت کے موقع پر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر دونوں فریق اکتوبر تک فری ٹریڈ ڈیل سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو بریگزٹ کا مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہندوستان ہائپرسونک میزائل رکھنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف امریکہ، رشیا اور چائنا کے پاس ایسے میزائلز تھے۔ اڑیسہ میں اے پی جے عبدالکلام ٹیسٹنگ رینج سے اس میزائل کا تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ یہ تجربہ دن کے 11:03 پر کیا گیا۔ ڈی آر ڈی او نے یہ ہائپرسونک میزائل تیار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ تجربہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب انڈیا اور چائنا کے درمیان زبردست فوجی تناؤ پایا جاتا ہے۔ چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ وزیر خارجہ ایس جے شنکر چہارشنبے کو ماسکو میں چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ماسکو میں ہی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور چائنا کے ڈیفنس منسٹر وی فنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے اور تناؤ برقرار رہا۔ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ چائنا بڑے پیمانے پر دراندازی کے لیے پاکستان کا استعمال کر سکتا ہے۔ ان خبروں کے بیچ بارڈر سیکیورٹی فورس اور فوج نے لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پر چوکسی بڑھا دی ہے۔ چائنا کے ساتھ کشیدگی کے بیچ حکومت نے چائنا بارڈر پر بہتر سیکیورٹی اور نگرانی کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ سشانت سنگھ راجپوت کیس میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب ریحا چکرورتی نے ممبئی پولیس میں آنجہانی اداکار کی بہن کے خلاف ایک شکایت درج کرائی ہے۔ سشانت کیس کی اصل ملزمہ ریحا چکرورتی نے الزام لگایا ہے کہ پرینکا نے اپنے بھائی کے لیے جعلی پرسکرپشن سرٹیفکیٹ بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں رام منوہر لوہیا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کا بھی نام لیا گیا ہے۔ اس دوران سشانت سنگھ راجپوت اور ریحا کے ایک قریبی دوست نے الزام لگایا ہے کہ ریحا اور ان کے قریبی لوگ سشانت سنگھ کو ڈرگز دیتے تھے اور ریحا سشانت کے فائنینشیل معاملات اور اس کے کریئر پر مکمل کنٹرول رکھتی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ شاہ سلمان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت، کہا اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے پہلے فلسطینی ریاست بنائی جائے۔ لبنان میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ سے ملاقات، عرب اسرائیل تعلقات پر بات چیت۔ اسماعیل ہانیہ نے کیا فلسطینی ریفیوجی کیمپ کا دورہ، کہا حماس کے راکٹس تل ابیب کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोविड केस। एम्स डायरेक्टर ने कहा बाज हिस्सों में दूसरी लहर चल रही है। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए केस पाए गए। मेट्रो फिर दौड़ने लगी। दुनिया भर के कोविड मामला 27 मिलियन हो गए। चाइना ने बनाई कोविड वैक्सीन। चाइना के साथ तनाव के बीच इंडिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। तुर्की ने साइप्रस के करीब समंदर में की फौजी मशकें। अनकरा को यूरोपीय पाबंदियों का खतरा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।